بسم اللہ الرحمن الرحیم ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ۔ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ امن والہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ 30 رات 30 دن کوہ طور پر رہیں۔ طور پر آنے کے لیے 30 رات 30 دن آپ روزے سے رہیں، لیکن حضرت موسیٰ جب 30 دن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے نکلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ روزے دار کی منہ میں جو بو ہوتی ہے اس سے میں اللہ سے جا کر کیسے ملوں۔ جانے سے پہلے انہوں نے خوشبودار گھاس کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب ملاقات کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جو حالت میں تھے اسی حالت میں آپ کو آنا ہے، افطار کر کے نہیں۔ پھر اللہ نے 10 روزے اور بڑھا دیا، کل بنا دیے 40 روزے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اور 10 روزوں کا اضافہ کر دیا، اور اس کے 10 روزوں کے ذریعے سے وہ جو وعدہ تھا اس وعدے کو ہم نے مکمل کر دیا۔ تو یہ کل ہو گئے 40 دن۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہ جو 10 دن تھا، شروع کا 10 دن، یہ ذی الحجہ کا 10 دن تھا، جس میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے 10 دنوں میں اور قریب بلایا، اور تیسرے 10 دنوں میں تورات کی تختیاں لکھی گئیں۔ جب جب دینے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام تو روزہ افطار کر چکے تھے، اس لیے ان کو اور مزید 10 دن کا حکم دے دیا کہ آپ اور مزید 10 دن کر کے آئیے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیکم بصوم، آپ نے فرمایا تم لوگوں کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ کتنے روزے رکھیں؟ ایام العشر، کتنے؟ 10 دن کے روزہ رکھا کرو۔ اور جب روزہ رکھو 10 دن کے، وہ 10 دن کے روزے سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن، جیسے رمضان مبارک میں پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے ذی الحجہ کے 10 دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ یعنی عید 10ویں تاریخ کو عید ہے تو 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 9ویں تاریخ تک۔ یعنی عید کے پہلا دن افطار کریں، اور وہ جو عید کی رات ہے وہ رات گزاریں، پھر دوسرا دن 10ویں ذی الحجہ وہ عید کا دن ہوگا۔ تو وہ 10 پہلے دن سے اگر جوڑ لیا جائے تو کل ہو جاتے ہیں وہ 10 دن، جس کو 10 ذی الحجہ کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ 10 ذی الحجہ کے روزہ رکھا کرو، پھر ان 10 دنوں میں دعائیں زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اور اللہ سے معافی مانگا کرو، صدقہ خوب دیا کرو، اس لیے کہ میں نے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الویل لمن حرم خیر ایام العشر، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو 10 دن کے روزے سے محروم کر دیا جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان مبارک کے روزے کے علاوہ بھی روزے ہیں، صرف رمضان ہی کے روزے نہیں ہیں۔
رمضان کے علاوہ دیگر بہت سارے روزے ہیں جو مسنون ہیں. فرض روزہ تو صرف رمضان کا ہے. ہر چیز میں جیسے نماز میں فرض نماز 5 وقت کی نماز، واجب وتر واجب، اور وہ نمازیں واجب ہیں جو نمازوں کی بندہ منت مان لیتا ہے. اسی طرح روزے میں فرض روزہ صرف رمضان مبارک کا روزہ، واجب روزہ صرف ایک روزہ جس روزے کی بندہ منت مان لیتا ہے. اور 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام. 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام. وہ کون سے دن ہیں؟ 2 عیدین کا دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ. ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا حرام. اگر کوئی بندہ منت مان لے میں عید کا دن روزہ رکھوں گا تو اس کا منت ماننا حرام ہے، اس کو کفارہ دینا پڑے گا. پھر ذی الحجہ کے یعنی بقرعید کے بعد 3 دن جس کو ایام تشریق کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ تکبیر پڑھتے ہیں، وہ 3 دن روزہ رکھنا حرام. یہ 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ بقیہ پورا دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے. لیکن حضرات علماء یہ فرماتے ہیں روزہ جب رکھیں اس وقت میں ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ رکھنے کی ترتیب کیا تھی. آپ کس انداز سے روزہ رکھتے تھے، کس ترتیب سے روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام ایام 20 روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15. ہر مہینے کے 3 دن جس کو 13، 14، 15 کہتے ہیں، وہ 13، 14، 15 حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو علماء یہ فرماتے ہیں یہ 3 دن روزہ رکھنا مسنون طریقہ ہے. اگر کوئی بندہ 3 دن روزہ رکھتا ہے، پورا سال روزہ رکھنے کا اللہ اس کو ثواب دے گا. ہر مہینہ 3 دن، 13، 14، 15. من جاء بالحسنہ فلو عشر امثالھا. جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے 10 نیکیاں ملیں گی. تو ایک روزہ رکھتا ہے تو 10 روزے رکھے جیسا، 3 روزہ رکھا تو 30 روزے رکھے جیسا. تو مہینے میں 30 دن ہیں. الشہر ھذا وھذا وھذا. مہینہ کہتے ہیں 10 دن کا نام، 30 دن کا نام مہینہ ہے. تو روزہ جب بندہ 3 دن رکھتا ہے تو 30 دن روزہ رکھنے کا اللہ اس کو ثواب دے گا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں جب رمضان مبارک میں بندہ 1 مہینہ روزہ رکھا تو پورے 10 مہینہ روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. اب 2 مہینے باقی رہ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اب 2 مہینے میں 60 دن ہیں، 6 کو اگر 10 گنا بڑھا دیا جائے تو کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے ہو گئے. تو گویا کوئی بندہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھے، شوال کے 6 روزے رکھے تو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اس پر بھی 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملا، اور مہینے کو 3 دن روزہ رکھتے رہے تو بھی اس میں بھی پورا سال روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. یہ صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. اسی کو حضرت فرماتے ہیں تم لوگ ان دنوں میں روزہ رکھا کرو. روزہ رکھنے سے تمہارے اندر اللہ رب العزت نورانیت پیدا کرتے ہیں اور پورا سال روزہ رکھنے کا تمہیں ثواب بھی ملتا ہے. اور ایک بات، عجیب بات، عبداللہ ابن عبید ابن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو 40 روزے رکھ کر پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدیہ دیا. کتنے ہدیے دیے؟ 5 دعاؤں کا ہدیہ دیا. اور وہ 5 دعائیں جاء بہن جبرائیل علیہ السلام فی ایام العشر. وہ 10 دن میں، جو 10 دن انہوں نے مکمل کیا تھا، وہ 10 دن میں جبرائیل علیہ السلام وہ 5 دعائیں لے کر آئے اور ہدیتاً موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. پہلی دعا کیا تھی وہ ہم سن لیتے ہیں. اولہن فرماتے ہیں پہلی دعا یہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. دوسری دعا کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدہ احدا صمدا
لم يتخذ له صاحبة ولا ولدا، یہ دوسری۔ تیسری اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تیسری۔ چوتھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو بکل شیء قدیر، یہ چوتھی۔ پانچویں کیا تھی؟ حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ منتہا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پانچ تو دعائیں کہی جا رہی ہیں، لیکن دعا تو کوئی ایک بھی نہیں، دعا تو خالی تعریف ہی تعریف ہے۔ تو علماء کہتے ہیں سب سے بہترین دعا اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف پسند، اللہ کو سب سے زیادہ اللہ کو تعریف پسند۔ اللہ کی تعریف بندہ اگر کرے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ عنایتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ جیسے اس زمانے میں بادشاہوں سے کوئی چیز لینے کے لیے لوگ بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس سے لینے کے لیے بہترین تعریف کیا؟ اگر کسی کو کوئی تعریف یاد نہیں ہے، لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ پوری تعریفیں تیرے لیے ہے، پورا شکر تیرے لیے ہے، آسان اور مختصر تعریف، لک الحمد و لک الشکر، آسان تعریف۔ علماء فرماتے اگر وہ بھی آپ کی زبان پر جلدی نہ آئے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، جب دعا کے لیے بیٹھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے، الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب بندہ یہ تعریف کرتا ہے اللہ کے طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ہے جب تک بندہ درود شریف نہیں پڑھتا تب تک وہ دعا معلق رہتی ہے، جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ دعا لفٹ ہوتی ہے اللہ کے پاس۔ تو بندہ دونوں کا اہتمام کریں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ بہرحال یہ 5 دعائیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایام میں عطا کیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان مبارک کے روزوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ شر سے حفاظت فرمائے اور ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، ہر طرح کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔